سے نیلسن منڈیلا نے کن کن ممالک کا دورہ کیا، نیلسن منڈیلا نے دورے کا پلان کس طرح کیا، نیلسن منڈیلا نے دورے کے دوران کتنا فنڈ اکٹھا کیا، نیلسن منڈیلا کون کون سے کنٹریز میں گیا، نیلسن منڈیلا کو کس کے ڈیموکریٹک سسٹم نے انتہائی امپریس کیا، اور نیلسن منڈیلا کا فنڈ اکٹھا کرنا، مختلف ممالک کا دورہ کرنا، اس کا پرپس کیا تھا، سب کچھ ڈسکس کریں گے آج کی اسی ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال چال ہے؟ نیلسن منڈیلا جب انڈر گراؤنڈ ہو گیا تو اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں انڈر گراؤنڈ ہو کے کچھ کنٹریز کا دورہ کرنا چاہیے۔ نیلسن منڈیلا پر اس وقت جو تھے وہ پابندی کے بادل منڈلا رہے تھے اور ممالک باہر جانا بھی انلیگل تھا۔ نیلسن منڈیلا کے پاس پاسپورٹ یا ٹریول ڈاکومنٹس بھی نہیں تھے کہ جس سے وہ دوسری کنٹری کا دورہ کر سکیں، اور نیلسن منڈیلا کو دوسری کنٹری میں دورہ کرنے کے لیے، دوسری کنٹری میں جانے کے لیے اسٹیٹ آف پرمیشن چاہیے تھی، یعنی کہ ریاست کی ان کو اجازت چاہیے ہوتی تھی۔ لیکن ڈیفینیٹلی نیلسن منڈیلا اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم اسٹیٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے تو وہ ہماری ڈکلائن ہو جائے گی، تو انہوں نے سیکرٹلی ایک دورہ کرنے کا پلان کیا۔ تو انہوں نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، جن میں صومالیہ، نائجیریا کے مختلف حصے، انگلینڈ، اس کے علاوہ بہت سارے افریقن اسلامی کنٹریز کا بھی دورہ کیا، جن میں سوڈان بھی سر فہرست ہے۔ نیلسن منڈیلا جب ان کے پاس جاتا تو اپنا موٹیو بیان کرتا کہ ہمارا موٹیو کیا ہے، کیونکہ ان ممالک ٹوٹل افریقن کنٹری تھے تو ان میں کچھ رائٹس تھے۔ نیلسن منڈیلا نے ایک فلائٹ میں سفر کیا تو اسے اس وقت پتہ لگا کہ ایکول رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ جہاں پہ وہ سوڈان کا کنٹری تھا وہاں پہ پائلٹ بلیک، ایئر ہوسٹس بلیک اور جو سارا عملہ بلیک تک کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی۔ تو نیلسن منڈیلا کو اس وقت زیادہ فیل ہوا کہ ہمارے رائٹس جو ہیں وہ انفرنج ہو رہے ہیں، رائٹ کو دبایا جا رہا ہے۔ اینی وے نیلسن منڈیلا نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، وہاں سے کہیں سے 5000 پاؤنڈ، 5000 ڈالر، جو بھی اس وقت کرنسی جاری تھی، کسی نے ڈالر دیے، کسی نے عراقی اپنے دینار دیے، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ ایک کنٹری تو ایسا بھی تھا انہوں نے اپنی لوکل کرنسی جو ہے وہ ڈیر دے دی۔ نیلسن منڈیلا بڑا خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھی نے کہا کہ منڈیلا یہ کرنسی ہمارے لیے یوز لیس ہے افریقہ میں۔ تو ان کے ذہن میں ایک پلان آیا، پھر وہ ایمبیسی گئے، ایمبیسی میں سے جا کے انہوں نے کرنسی چینج کروائی، تو وہ کچھ ڈالر اور کچھ پاؤنڈ میں، جو بھی افریقہ میں اس وقت ساؤتھ افریقہ میں پاؤنڈ زیادہ تھا کیونکہ وہ برٹش کالونی تھی، یوں کر کے انہوں نے پیسے کافی زیادہ اکٹھے کر لیے۔ پھر نیلسن منڈیلا گیا UK انگلینڈ جا کے اس نے اپنا بتایا کہ ہمارا مقصد ہے گوریلا وار، جس کو برٹش گورنمنٹ نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، گوریلا وار، پیسفل ٹاک کی جائے۔ نیلسن منڈیلا بھی اس کے حق میں تھا، لیکن ایک حد ٹائم پہ جا کے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ گوریلا وار کی جائے، گورنمنٹ کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے، گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ لیکن برٹش گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن کچھ نہ کچھ فنانشلی مدد بھی کی۔ نیلسن منڈیلا کو برٹش گورنمنٹ کا ڈیموکریٹک سسٹم انتہائی پسند آیا، جہاں ایکول رائٹس ہیں، اس کے علاوہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، ہر بندے کو ووٹ کا رائٹ ہے، لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اپنے رائٹس بیان کرتے ہیں، کسی کا رائٹ انفرنج ہو تو اسے ڈسکس کرتے ہیں، جو بھی ایک پارلیمنٹ میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ سارے کا سارا نیلسن منڈیلا کو بہت پسند آیا۔ ابھی نیلسن منڈیلا واپس آیا ہی تھا، گورنمنٹ کو پتہ چل گیا، ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کو، کہ نیلسن منڈیلا واپس آ چکا ہے۔ تو نیلسن منڈیلا کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیمیں تشکیل دی گئیں، سیکرٹ ایجنٹ بنائے گئے اور نیلسن منڈیلا کو ہتھیانے کے لیے سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران جو دورہ کیا گیا نیلسن منڈیلا نے، یہ کافی لمبا دورہ تھا۔ نیلسن منڈیلا نے ملٹری ٹریننگ بھی دی، ملٹری ٹریننگ اس نے 6 مہینے لی، جس میں اس نے رائفل چلانا، پستولیں چلانا، بم چلانا اور اس کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ چلانا سب کچھ سیکھا، تاکہ اپنے لوگوں کو جا کے ٹریننگ دی جائے اور گوریلا وار میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے۔ نیلسن منڈیلا نے جب 6 ماہ تقریباً ٹریننگ کی تو اس کو پیچھے سے خط آیا اپنے ملک سے، جو اس کی پارٹی کے لوگ تھے، کہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، پارٹی بکھر رہی ہے، ہمیں پارٹی کو سنبھالنا ہے۔ تو نیلسن منڈیلا نے کیا کیا، اسی وقت واپسی کا سفر باندھا۔ نیلسن منڈیلا کو جہاں پہ وہاں اس نے ٹریننگ دی افریقن کنٹری، مسلم کنٹری میں، تو وہاں پہ اس نے ایک موزر یا ایک پستول جو ہے وہ ایز اے گفٹ دیا۔ نیلسن منڈیلا جب ہوٹل میں گیا تو وہ بڑا پریشان کہ میں اگر یہ واک تھرو گیٹ سے، میگنیٹک گیٹ سے نکلوں گا تو یہ بیپ کرے گا، لیکن اینی وے سم ہاؤ وہ نیلسن منڈیلا وہاں سے نکل گیا۔ وہ گفٹ لے کے وہ اپنے ملک بھی گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے اسے سنبھالا بھی، لیکن اس نے ایک بہت اچھا، اس کے ٹرینر نے نیلسن منڈیلا کو ایک بہت ہی افیکٹو اور بہت ہی یادگار ورڈ بولا کہ تم جو ہے وہ گوریلا وار نہیں کرو گے، تم ہم لبریشن موومنٹ کے سربراہ، یعنی کہ اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرو گے، نہ کہ وار فیئر میں جاؤ گے۔ نیلسن منڈیلا کو یہ بات بہت پسند آئی۔ جب نیلسن منڈیلا اپنے ساؤتھ افریقہ کی کنٹری میں پہنچا، گورنمنٹ کی مشینری متحرک ہو گئی اور نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 1963 کا عرصہ تھا جب نیلسن منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔
اس کے بعد کیا ہوا, نیلسن منڈیلا پہ کون سی سختیاں آئیں, کتنی سزا ہوئی, کیسے ٹرائل چلا, کون سے رائٹ انفرنج ہوئے, اور گورنمنٹ کی پلاننگ کیا تھی, سب کچھ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.